بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت آپ کے پیارے محبوب آقا کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو اللہ رب العزت نے اصحاب عطا فرمائے، ہر صحابی کی شان ہی ماں ہے کہ ہر صحابی جو ہے وہ ایک الگ ہی مثال اور ایک الگ ہی شان رکھتا ہے، اور کچھ خصوصیات حضور کے ہر صحابی میں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس خصوصیت کی وجہ سے باقی اصحاب سے وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی کچھ خصوصیات ایسی تھی کہ جس کی بنا پر آپ حضور کے باقی صحابہ سے نمایاں نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک کہ آپ کے اندر حیا بہت زیادہ تھا، اور دوسری آپ کے اندر سخاوت بے انتہا تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرا عثمان وہ ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جس وقت اپنے اصحاب کو مسجد نبوی کے اندر جمع فرمایا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اس جہاد میں سب اپنا اپنا مال لا کے جمع کرواؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اعلان کے بعد حضور کے ہر صحابی نے جس کی جتنی حیثیت تھی اس نے حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا، کیونکہ یہ غزوہ تبوک ایسا غزوہ تھا کہ اس میں حضور کے صحابہ کی تعداد 30,000 تک تھی، لیکن مدینہ شریف کے اندر 5 سالی گزر چکی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مالی حالت بہت ہی کمزور تھی۔ تو جس وقت سب اصحاب اپنا اپنا مال پیش کر چکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اور مسلمانوں کی کون مدد کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 100 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور 100 اونٹوں کے ساتھ ساتھ 100 مجاہدین کا سامان وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی آپ اعلان فرما کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مسلمانوں کی مدد کرے گا اور میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 200 اونٹ مزید 100 جو دے چکا ہوں اس کے علاوہ 200 اونٹ اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور 200 مجاہدین کا سامان بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی پھر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کسی مرتبہ پھر اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مجاہدین کی مدد کرے گا مالی، میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 300 اونٹ مزید میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور 300 مجاہدین کا سامان بھی پیش کرتا ہوں۔ تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سخاوت دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضور کے اصحاب کے سامنے ہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، اور آج کے بعد اے عثمان جو تو مرضی کر، اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت لکھ دی ہے، جنت لکھ دی ہے، تو چاہے جو مرضی کر۔ یعنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ہی خصوصیت ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو مرضی تو کر، تیرے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے۔ حضور کے کسی صحابی کی یہ خصوصیت نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نظر جن کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خصوصیت تھی، کیونکہ 18 ذو الحجہ یہ آپ کی شہادت کا دن ہے، تو اسی نسبت سے آج تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے فضائل پر کی ہے۔